السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما در درس پنجم همه شما را خوش آمدید میگوییم. در این درس ما می‌آموزیم درس متن ما امروز یک روز فراموش نشدنی می باشد. واژه های جدید هم ما داریم و امروز نکته های جدید ما اجزای جمله می باشد. خب جلو میریم، زودتر این درس را تمام می کنیم. یک روز فراموش نشدنی امروز متن ما است. خوب اقصا را ببینید. خب چی کار میکنه؟ خود در بازار است، مردم در بازار هستند، چیزی ها را میخرند. خب جلو میریم. چی میگه درس امروز ما؟ میگه که روزهای پایانی زمستان بود که سردیوں کے آخری دن تھے. مردم برای جشن عید نوروز آماده می شدند کہ جو لوگ تھے وہ عید نوروز نئے سال کے لیے ان کے جشن کے لیے آمادہ ہو رہے تھے، تیار ہو رہے تھے. و برای خریدن لباس عید به بازار می رفتند. خب اینها برای جشن عید نوروز به بازار آمدند. خب کہتے ہیں کہ عید نوروز کے جشن کے لیے وہ لباس خریدنے کے لیے اور چیزیں خریدنے کے لیے بازار کی طرف چلے گئے. فاطمه نیز مانند بسیار از کودکان و نوجوانان برای خریدن لباس روز شماری میکرد. کہ فاطمہ جو ہے نا، فاطمہ بھی، نیز کا مطلب ہے بھی، فاطمہ بھی دوسرے بچوں کی طرح یا دوسرے نوجوانوں اور بچوں کی طرح کپڑوں کو خریدنے کے لیے کیا کرتی؟ روز شماری. روز شماری کا مطلب ہے دن گن رہی تھی. ہاں جی، 10 دن باقی ہیں، 8 دن باقی ہیں، 5 دن باقی ہیں، 3 دن باقی ہیں. تو یہ ہوتا ہے روز گننا، دن گننا، روز شماری میکرد. چون پوشیدن لباس های عید رفتن به خانه بزرگتر ها و دیدار بستگان و دوستانش برایش بسیار لذت بخش بود. کہتے ہیں کیونکہ عید کے نئے کپڑے پہننا، بڑوں بزرگوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں کے گھر میں جا کر ان سے ملاقات کرنا، یہ کس کے لیے لذت بخش تھا؟ یہ فاطمہ کے لیے بہت ہی حسین منظر تھا، بہت ہی مزہ آتا تھا کہ میں کپڑے پہنوں گی، اپنے دادا دادی کے گھر جاؤں گی، اپنے رشتہ داروں کے گھر جاؤں گی، میری جو اپنے سہیلیاں دوست ہیں ان کے گھر جاؤں گی، ان سے ملاقات کروں گی، اپنے کپڑے دکھاؤں گی، فلاں فلاں فلاں. یہ ان کے لیے بہت ہی اچھا. بچوں ہیں، بچے اس طرح کرتے ہیں. خوب سر انجام آن روز فراموش نشدنی فرا رسید. بالآخر وہ دن جو اسے کبھی نہیں بھولے گا. فراموش نشدنی کا مطلب ہے کبھی نہ بھولنے والا وہ دن فرا رسید، بالآخر آ ہی گیا. فاطمه همراه خانوادهش به بازار رفت. فاطمہ اپنے خانواده، اپنے فیملی کے ساتھ بازار کی طرف گئی. در شلوغی بازار با خوشحالی به دنبال کفش و لباسهای زیبا بود که دوستش ریحانه را دید. کہتے اس بھیڑ میں، جو بازار کی بھیڑ تھی، اس بھیڑ میں اور دوسرا یہ کہ کفش یعنی جو دمپائی تھی، جو جوتے تھے یا کپڑے تھے، ان کو دیکھنے کی خوشحالی میں کہ میں ہاں فلاں کپڑے لے رہی ہوں، یا وہ والا کپڑا یا وہ والی جوتی، کہ کہتے ہیں کہ وہ میں اس جوتی اور ان کپڑوں کو دیکھنے کی خوشی میں نے اپنے دوست کس کو دیکھا؟ آفرین، دوستش ریحانه را دید، کہ اس نے اپنے دوست ریحانه کو دیکھ لیا. ریحانه در حالی که بسیار غمگین بود. ریحانه جو ہے نا وہ بہت ہی سیڈ ہو رہی تھی، غمگین تھی. از کنار فاطمہ گذشت، فاطمہ کے ساتھ، فاطمہ کے نزدیک ہی گزری. فاطمہ به طرفش رفت، فاطمہ اس کی طرف گئی. و او را صدا زد، اس کو آواز دی. دوستش برگشت، اس کے جو دوست سہیلی تھی وہ واپس آئی. و با لبخندی به او سلام کرد، اور خوشحالی سے اور پیارے اور میٹھے
بول سے کیا کیا، اس کو سلام کیا، خوشی سے اس کو سلام کیا. فاطمہ پھوسا سلام و احوال پرسی سوال کر دے. فاطمہ سلام اور احوال پرسی کے بعد اسے سوال کیا، کیا چرا نہ رہا تھی. اس سے پوچھا کہ کیوں آپ غمگین ہو. ریحان گفت، ریحان نے کہا چیز مہمی نہیں، اس کے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اتنا کوئی مہم بات نہیں ہے. فاطمہ متوجہ شد کہ دوست مشکل ہی دارات ہے. فاطمہ سوچنے لگی یا فاطمہ جان گئی کہ میری جو دوست ہے وہ مشکل میں ہے. دوبارہ پوچھا ریحان جان چرا نہ رہا تھی، کہ میری جان ریحان ہے کیوں آپ غمگین ہو، کیوں سیڈ ہو. او گفت، اس نے کہا مادرم مریض است و در بیمارستان بستری است، کہ جو اس نے کہا میری ماں مریض ہے اور ہاسپیٹل میں وہاں پہ اس کو رکھا ہوا ہے، بستری ہے، یعنی بستری سے وہ ایڈمٹ ہے. برائے خریدن داروہایش به داروخانه رفتم. ان کے لیے اپنی ماں کے لیے ان کے لیے ٹیبلٹ، ان کے لیے چیزیں خریدنے کے لیے میں جب داروخانے گئی تو کیا ہوا، ولی داروها خیلی گران بود و من پول کافی نداشتم. کہ جیسے میں میڈیکل اسٹور پہ گئی اور میں نے اپنی ماں کے لیے جو دوائیاں تھیں وہ خریدنا چاہا تو کیا ہوا، وہ دوائیاں بہت مہنگی تھی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. اللہ اکبر. فاطمہ کمی فکر کرد. فاطمہ نے تھوڑا سوچا، سپاس گفت لطفاً کمی صبر کن من الان برمیگردم. فاطمہ نے کہا، سوچ کر کہتی ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں، کچھ لحظے آپ صبر کریں، میں ابھی آتی ہوں. او بلا فاصله نزد پدر و مادرش برگشت. وہ اپنے والدین ماں باپ کے پاس چلی گئی. و ماجرای ریحان را برای آنها توضیح داد. اور ریحانہ کے جو قصہ تھا، جو کہانی تھی، جو باتیں تھیں، وہ اپنے والدین کو توضیح کر کے بتایا. او به آنها گفت، اس نے اپنے والدین کو کہا دوستم ریحان یتیم است. اللہ اکبر، کہ میری جو دوست ہے وہ ریحان یتیم ہے. پدرش پارسال در یک تصادف از دنیا رفت. اس کے جو والد گرامی ہیں وہ پچھلے سال، ایک تصادف کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی گاڑی ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے، جو بندے زخمی ہو جاتے ہیں اور کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو ایکسیڈنٹ ہوا ہے. کہتے کہ اس کے پچھلے سال اس کے والد کی گرامی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ فوت ہو گیا تھا. به نظر من کمک به او از خریدن لباس عید لازم تر است. کہتے کہ میری نظر میں عید کی جو میں کپڑے خریدوں گی اس سے بہتر ہے کہ میں اس کی مدد کر لوں. میری نظر میں وہ صحیح ہے اور لازم بھی ہے. پدر و مادرم تصمیم فاطمہ خوشحال شدند. جو فاطمہ کے والدین تھے وہ فاطمہ کے اس فیصلے سے بہت ہی خوشحال ہوئے. و او را تشویق کردند، اس کو شاباش دی. سپاس مقداری از پول خرید لباس فاطمہ دادند، رابع فاطمہ دادند. کہ پس اس کے بعد کیا ہوا، کچھ پیسے جو فاطمہ کے کپڑوں کے خریدنے کے لیے تھے وہ فاطمہ کو دے دیے. او با خوشحالی نزد دوستش ریحانه برگشت. وہ بہت ہی خوشحال ہو کر اپنے دوست ریحانہ کے پاس واپس آئی. پھول را به او داد و برای سلامتی مادرش دعا کرد. پیسوں کو اس کو دیا اور ان کی سلامتی، ان کی ماں کی سلامتی کے لیے دعا کیا. اور ریحانہ با چہرے خندان آزود شکر و خدا حافظی کرد. ریحانہ بہت ہی کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنی دوست فاطمہ کو شکریہ ادا کیا اور اسے خدا حافظی کی. فاطمہ و مادرش فردای آن روز چند عدد کمپوت و مقداری میوه خریدند و برای عیادت به بیمارستان رفتند. فاطمہ اور اس کی ماں اگلے دن کچھ پیکٹ، کچھ چیزیں اور میوہ وغیرہ، کچھ پھل فروٹ لے کر ہسپتال گئیں، عیادت کے لیے ہسپتال گئیں. آنها از ریحانه حال مادرش پرسیدند. انہوں نے ریحانہ سے ان کی ماں کے بارے میں پوچھا. او گفت
به لطف خدا پس از استفاده کردن داروها حالش بہتر است. اس نے کہا، ریحانہ نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ دوائیں کھانے سے ان کی حال جو ہے حالات ہے وہ بہتر ہے. فاطمہ با شنیدن این خبر تصمیم دی روز خود بسیار خوشحال شد. فاطمہ یہ خبر سننے کے بعد اپنے کل والے جو اس کا فیصلہ تھا اس کو سوچ کر بہت خوشحال ہوئی. وہ خدا را شکر کھاد اور خداوند متعال کا شکر ادا کیا. ہاں جی بالکل، دوسروں کی مدد کرے. جس رسول خدا کی صفت میں سے یہی ہے کہ دوسروں کی آپ مدد کریں، دوسروں کو خوشحال کریں. خداوند متعال آپ کی مدد فرمائے گا، خداوند متعال آپ کو ہی خوش رکھے گا، دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوں. خوب پاسخ در عید نوروز چه چیزهایی برای فاطمه لذت بخش بود؟ سبب ناراحتی ریحانه چه بود؟ فاطمه برای کمک به دوستش ریحانه چه تصمیمی گرفت؟ فاطمه و مادرش فردای آن روز چه کار کردند؟ سوالوں کے جواب دینا ہے آپ نے. واژه آموزی. چند تا واژه متن امروز ما اینجا هستن. فراموش کردن. فراموش یعنی وقتی چیزی از فکر ذہن انسان بیرون میرود، یعنی بھول جانا کوئی بھی چیز جو انسان کے فکر اور ذہن سے چلی جاتی ہے. وقتی استفاده معنی واژه ها را از من پرسید گفتم استاد ببخشید من درس را خواندم اما الان فراموش کردم و نمیدانم. کہ اس وقت جب استاد نے کچھ الفاظ کے معنی مجھ سے پوچھے تو میں نے استاد سے کہا معذرت کے ساتھ میں نے درس تو پڑھا ہے مگر ابھی وہ بھول گئے ہیں اور میں نہیں جانتی. استاد من گفت برای فراموش نکردن درس آن را چند بار تکرار کنید. فراموش نشدنی. فراموش نشدنی کا مطلب ہے کہ چیزی کہ ہمیشہ در فکر ذہن انسان میں ماند، یعنی وہ چیز جو ہمیشہ ہر وقت آپ کے فکر اور ذہن میں انسان کے فکر اور ذہن میں رہتی ہے. کہ ایسا کام، ایسی چیز جو انسان کبھی نہیں بولتا، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا کام جو انجام دیتا ہے تو انسان کے مرنے تک بھی زندہ رہتا ہے. روز شہادت امام حسین علیہ السلام یک روز فراموش نشدنی است. بے شک مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جو نہ بھولنے والا ہے، کسی بھی یہ بھول نہیں پائے گا. مہربانی محترم برای فراموش نشدنی است عید نوروز. عید نوروز روز اول ماه فروردین را عید نوروز می نامند. کہ جو نیو ایئر ہوتا ہے وہ ایرانی مہینے کے اول فروردین نام ہے، جس طرح ہمارے یہاں جنوری نام ہے. تو فروردین ایرانی مہینوں کا پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو عید نوروز نیو ایئر کہتے ہیں. دانش آموزان ایرانی در عید نوروز 13 روز تعطیل میں هستند. ہاں جی یہ بھی دیکھ لیں. کہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ایرانی اسٹوڈنٹ وہ نیو ایئر پر کتنے ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں؟ 13 چھٹیاں ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی تو ہمارے استاد کرتے تھے، لیکن جو یونیورسٹیوں کے استاد تھے وہ 13 کی بجائے 20 روز کرتے تھے. 15 سے 20 تو ان کے لازمی ہو جاتی ہیں. نیز کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم، جیسا میں نے آپ کو عرض کیا تھا نیز کا مطلب بھی، ہم بھی کہتے ہیں، بھی کہتے ہیں. جعفر نیز مانند پدرش ورزشکار است. کہ جعفر بھی اپنے والد گرامی کی طرح ورزش ایکسرسائز کرنے والا ہے. من کتاب 30 را میخوانم، دوستم نیز همین کتاب را میخواند. روز شماری کردن. وقتی انسان خیلی دوست دارد کسی بیاید برای رسیدن زمان آن روز را میشمارد. جس طرح میں نے عرض کیا روز شماری کا مطلب ہے دن گننا. مثلا کوئی چیز لینے کے لیے دن گنے جاتا ہے، یا کوئی بندہ آنا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ دن گنتا ہے اگلا بندہ کہ بھئی یہاں کب آئے گا، کتنے دن بعد آئے گا. خانوادے ہم ہفتے بعد به اینجا می آیند. ہمارے جو فیملی ہیں، جو ہمارے خانوادے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ اگلے ہفتے یہاں آ رہے ہیں. من برای دیدن آنها روز شماری می کنم. میں ان سے ملاقات کے لیے دن گن رہا ہوں یا گن رہی ہوں.
وقتی در کشورم بود برای آمدن به ایران روزشماری میکردم. سرانجام که کیا مطلب ہے؟ در پایان یعنی بالآخر یعنی آخرکار. چیزی کے پاس از زمان تران می آئے یا انجام می شود کہ کوئی بھی چیز جس کا وقت آ جاتا ہے یا انجام کسی چیز کا ہو جاتا ہے. سر انجام زمستان تمام می شود و فصل بہار می آید. بالآخر موسم سرما ختم ہو گئی اور موسم بہار آئے گی. پس از 2 بار امتحان دادن سرانجام قبول شدم. فرا رسیدن آمدن زمان چیزی. فرا رسیدن کا مطلب ہے کہ اس کام یا وہ جو چیز ہے اس کا پہنچ جانا یا وقت آ جانا. با فرا رسیدن فصل پاییز بار کے درختان کم کم زد می شود. کہ جیسے فصل پاییز آتی ہے، پس جھڑ کا موسم ہوتا ہے، موسم خزاں آتی ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ بار کے درختوں کے جو پتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جاتے ہیں؟ زرد ہو جاتے ہیں. دوران نوجوانی من تمام شد و دوران جوانیم فرا رسید. بے دنبال ڈیش بودن یعنی کسی کے پیچھے بندہ لگ جاتا ہے یا کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے. گربه برای گرفتن موش به دنبال آن می دود. کہ جو بلی ہے وہ چوہے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے. جوان ها برای ازدواج به دنبال همسر خوب هستند. الهی آمین. در حالی که مریض بودن به کلاس رفتم. در حالی کا مطلب ہے کہ در حالی کہ مریض بودم یعنی مریض بھی تھا پھر بھی میں کلاس میں گیا. یعنی وہ چیز جو بندے میں انجام دے رہی ہو کہ بندہ مریض بھی ہے پھر بھی کلاس جا رہا ہے، پڑھاکو بچ رہا. فاطمه در صاحب ما کمک میکرد. فاطمہ جو درس پڑھنا چاہتی ہے، جو پڑھنا چاہتی ہے، پڑھائی میں جو ہے نا ہماری مدد کرتی ہے. در حالی کہ خودش امتحان داشت کیونکہ وہ اپنے امتحان بھی دے رہی ہے. به دوستم گفتم در حالی که غذا میخورید تلویزیون تماشا نکن. غمگین ناراحت ناراضگی. مادر ہنگام بیماری فرزندش غمگین می شود کہ ماں کی بیماری کی وجہ سے ان کے بیٹے کیا ہو جاتے ہیں؟ سیڈ ہو جاتے ہیں. سارا به خاطر قبول نشدن در امتحان نرندگی غمگین شد و گریه کرد. گذشتن هنگام مسافرت از تهران به شیراز از شهرهای قم و اصفهان گذشتم. برای رفتن به دانشگاه هر روز سوار اتوبوس میشم و از کنار مدرسه ها، فروشگاه ها، سینما ها و غیره میگذرم. مهم چیزی که توجه به آن بسیار لازم است. مهم جو اردو میں بھی ہم مهم کہتے ہیں ضروری کہ کوئی بھی چیز جن کی طرف توجہ کرنا بہت ہی لازمی ہوتا ہے. زیاد صحبت کردن در یاد گرفتن زبان بسیار مهم است. کہ زیادہ باتیں کرنا اس زبان کو جو آپ یاد کرنا چاہ رہے ہیں، جو سیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے. سلامتی مهمترین چیز برای هر انسان است. دیشب تلویزیون 2 خبر مهم ورزشی را گفت. متوجه ہونا. من امروز متوجه شدم که دوستم هفته بعد به ایران می آید. مجھے آج پتہ چلا کہ میرا جو دوست ہے وہ اگلے ہفتے ایران میں آ رہا ہے. من نمیدانستم برادرم مریض است. دیروز وقتی تلفن زدم متوجه شدم که در بیمارستان بستری است. مشکل داشتن. من هنگام نوشتن املا در کلمه هایی که سین، سواد و سا دارند مشکل دارم و من غلط می نویسم. کہتے ہیں کہ املا لکھنے میں کہ وقت کہ کچھ کلمہ ہیں جن میں سین، سواد، سے ہے وہ میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور عام طور پر میں غلط لکھ دیتا ہوں. سین کی بجائے سا لکھ دیتا ہوں، سواد سے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اکٹھے ان کی آواز بھی ایسے صحیح ہے یعنی ایک جیسی ہے. پزشک از من پرسید چه مشکلی داری؟ گفتم دیروز سرم خوردم و تمام بدنم درد میکند. کافی جنا نور این اتاق زیادہ است و برای مطالعه کافی است. کہ اس کمرے کے جو لائٹ ہے وہ کافی ہے یعنی زیادہ ہے اور مطالعہ کرنے کے لیے کافی ہے.
من پول کافی برای خریدن این دوچرخه ندارم. میں اس سائیکل کو خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے کافی نہیں ہیں، چون این دوچرخه با 500,000 تومان است و من 350,000 تومان دارم. فکر کردن یعنی فکر کرنا. سوال استاد را بلافاصله جواب ندادم. کمی فکر کردم سپس جواب دادم کہ استاد کے سوال کو میں نے جلدی سے جواب نہیں دیا بلکہ کچھ میں نے فکر کیا اور اس کے بعد پھر جواب دیا. نرگس گفت برای ازدواج با پسر عمویم که ثروتمند است بسیار فکر کردم، اما چون دیدم پسر خوبی نیست به او جواب نه دادم. ما قبل از صحبت کردن فکر میکنیم. صبر کردن. در ایستگاه 10 دقیقه صبر کردیم تا اتوبوس آمد. یعنی صبر کرنا کہ کہتے ہیں کہ سٹاپ پر بس سٹاپ پر میں نے 10 منٹ صبر کیے اور تاکہ جیسے میں نے 10 منٹ صبر کیے تو بس آ گئی. برای رفتن به حج ابتدا ثبت نام کردم، سپس 3 سال صبر کردم تا امسال نوبت رسید. نزدیک. دیروز دندانم درد میکرد کہ کل جو ہے نا میرے دانت درد کر رہے تھے. برای درمان آن نزد دندان پزشک رفتم. ان کے علاج معالجے کے لیے میں جو نا دانت والا جو ہاسپیٹل ہوتی ہے جگہ بنی ہوتی ہے اس کے پاس گئی. یا کیا دیروز نزد استادم رفتم و مشکلاتم را به او گفتم. ماجرا نزدیک دانشگاه. این ماجرا میں قصہ ہو گیا. نزدیک دانشگاه ما 2 ماشین به شدت با هم تصادف کردند کہ ہماری یونیورسٹی کے نزدیک 2 یا تو کاریں ہو گئیں یا کوئی مثلا کاریں زیادہ استعمال ہوتی ہیں. 2 کاریں ماشین کار کو کہتے ہیں. 2 کاروں کے درمیان ایکسیڈنٹ ہوا. پس از رسیدن به خانه ماجرای تصادف را برای پدر مادرم گفتم کہ جیسے گھر پہنچا تو میں نے یہ جو پورا واقعہ تھا ماجرا تھا میں نے اپنے والدین کو کہا، امی ابو کا. ماجرای زندگی حضرت یوسف علیہ السلام در فلم میں دیدم. یتیم بچے کے پدر یا مادر نہ دارد. یتیم یعنی وہ بچہ کہ جن کے والد یا والدہ نہ ہوں. برادرم پارسال به خاطر زلزله از دنیا رفت و فرزندانش یتیم شدند. کہ جو میرا بھائی ہے پچھلے سال زلزلے ہونے کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے تھے اور ان کے جو بچے ہیں وہ یتیم ہو گئے تھے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خودگان یتیم را نوازش میکرد. لازم ضروری. برای درست کردن جلو مرغ مقدار برنج مرغ روغن نمک و آب لازم است. کہتے ہیں کہ چلو مرغ جو ایرانی ڈش ہے اس کے لیے اس کو درست کرنے کے لیے اس کو بنانے کے لیے تھوڑے چاول مرغی تیل نمک اور پانی ضروری ہے. یاد گرفتن زبان فارسی برای طلبه های جامعه المصطفى لازم است. آب برای بدن لازم تر از غذا است. تصمیم گرفتن یعنی فیصلہ کرنا سوچنا. من پس از 1 هفته فکر کردن برای ازدواج سرانجام تصمیم گرفتم و ازدواج کردم. یہ نتیجہ دینا کہ میں 1 ہفتے کے فکر کرنا. کس کا فکر؟ شادی کے لیے میں نے فکر کیا، میں نے سوچا. 1 ہفتے میں شادی کے سوچنے کے بعد بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ میں شادی کر لوں. آفرین، خیلی خوب. ما از تصمیم پدرمان برای رفتن مسافرت خوشحال شدیم. تشویق کردن یعنی شاباشی دینا. وقتی در امتحان نمره خیلی خوب گرفتن پدرم برای تشویق کردن من 1 دوچرخه خرید کہ جب میں امتحان پر اچھے نمبروں میں پاس ہو گیا تو میرے والد گرامی نے شاباش دینے کے لیے مجھے سائیکل خرید کر دی. هر وقت خواهر کوچکم کار خوبی میکند مادرم با گفتن آفرین و بوسیدنش او را تشویق میکند. آنها به ورزشگاه رفتند و در مسابقه فوتبال بازیکنان شهر شام را تشویق کردند. چہرہ یعنی صورت کیافه. چہرہ کو چہرہ کہتے ہیں اردو میں بھی. لبخند چہرے انسان را زیباتر میکند کہ جو مسکرانا انسان کے چہرے کو بہت اچھا بنا دیتا ہے.
چهره امام خامنه ای بسیار زیباست. خندان یعنی هنسنا، در حال خندیدن یعنی مسکراتے رہنا. انسان چہرے خندان را بیشتر از چہرے غمگین را دوست دارد. یہ جو انسان ہے وہ مسکراتے ہوئے چہرے کو کیا کرتا ہے، اس کے مقابلے میں جو سیڈنس والا چہرہ ہوتا ہے، جو غمگین چہرہ، اس سے انسان اچھے اور مسکراتے ہوئے چہرے کو پسند کرتا ہے. پھر بیشتر وقت با چهره خندان به خانه می آید. در جشن تولد پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم همه مسلمانان شاد و خندان هستند. شکر کردند یعنی شکر کرنا. ما همیشه بعد از خوردن غذا خدا را شکر میکنیم که ما هر وقت همیشه کھانا کھانے کے بعد خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. آفرین. شکر کردن خداوند همیشه برای ما لازم است. اب جو مخالف الفاظ ہیں: جشن، عزا، سرانجام، سرآغاز در ابتدا، غمگین، خوشحال یا شاد، مهم، بی اهمیت، شکر کردن، ناشکری کردن، فراموش کردن، به یاد آوردن، تشویق کردن، تنبیه کردن، خندان یعنی گریان. لطفاً توجہ کنید. نہاد اور فعل، جیسا ضمیر ہوتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے، وہ فعل بھی ہوتا ہے. او آمد، برف می بارد، عید نوروز فرا رسید، ریحان و مادرش خوشحال شدند. اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، نہاد وہیں اس میں ضمیریں بھی ہو گئی، اس میں جو جملے کی شروعات ہوتی ہے وہ بھی ہو گئی. اب کیا ہے جملے میں؟ علی میوه را خورد. علی نہاد ہو گیا، مفعول ہو گیا میوه، نشانی فعل جس کو ہم نے حل میں معرب کہا تھا را، فعل ہو گیا خورد. محمود خواهر کوچکش را تشویق کرد. رضا دیروز 2 کیلو میوه خرید. فاطمه دیشب سفره را پهن کرد. کہتے ہیں نقش هر یک از واژه را در جمله زیر بگویید. طلبه هم مطالعه میکند، اس میں نهاد طلبه ہے، مطالعه میکند، مطالعہ ان کا مفعول ہے اور میکند ان کا کام ہے، فعل ہے. پدر بزرگ من سال گذشته از دنیا رفت. من 2 روز قبل لباسهایم را شستم. ما همیشه خدا را شکر میکنیم. حرف ربط، ایک حرف ربط حرف واو ہے. رابطہ کرنا، جو کنیکٹ کرتا ہے ایک جملے سے دوسرے جملے کے درمیان میں، وہ واو ہوتا ہے. مثلا علی تکلیف می نوشت، فاطمہ تکلیف میں نوشت. اب یہ جو جملے ہیں علی اور فاطمہ والے، تو وہ اس طرح آپ کہیں گے. کنیکٹ کرنا ہو تو علی و فاطمہ تکلیف میں نوشت. آپ دو جملوں کو ایک جملے میں لے کر آ سکتے ہیں. حسن سیب را خورد، حسن پرتقال را خورد. حسن سیب و پرتقال را خورد. حسین هر روز به دانشگاه می رفت. حسین هر روز ساعت 2 به خانه برمیگشت. آپ ایک جملہ میں لے آ سکتے ہیں. حسین هر روز به دانشگاه می رفت و ساعت 2 به خانه برمیگشت. این جمله ها را با استفاده از حرف ربط واو در یک جمله بگویید که این الفاظ کو اپنے حرف واو کے ذریعے ایک جملے میں لے آنا ہے. مثلا احمد اول شہریور به دنیا آمد، زہرا اول شہریور به دنیا آمد. تو اب کیا سا جملہ بنائیں گے؟ احمد و زہرا اول شہریور به دنیا آمد. اسی طرح باقی بھی آپ نے خود ہی بنانا ہے. ما خانه خریدیم، ما ماشین خریدیم. حسین با آدمی نشست، حسین پایش را جلو دیگران دراز نمی‌کرد. جواد درسش را می‌خواند، جواد تکلیفش را می‌نوشت. تو ان الفاظ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وا جو حرف رابطہ ہے اس کو میں ملانا ہے. کہتے ہیں کہ با اضافه کردن واژه جمله را کامل تر کنید، کہ آپ نے ان الفاظوں کو اضافہ کرنے سے جملوں کو مکمل کرنا ہے. مثلا جواد خرید، کیا خرید؟ جواد پیراہن خرید. پیامبر به دنیا آمد، تو کیا کہتے ہیں؟ پیامبر 17 ربیع الاول پیامبر به دنیا آمد. ریحانه به بازار رفت، من برداشتم. تو یہ اپنا یہ چیز نہ لگانا ہے. لطفاً جاگزینی کنید.
پدرم دیروز به خاطر درس خواندن مرا تشویش کرد. تو یہ ایک جملہ ہے، نیچے آپ نے ان الفاظ کے ذریعے ان کو چینج کرنا ہے. مثلا استاد ایمان دیروز به خاطر درس خواندن مرا تشویش کرد. ٹھیک ہے نا. اب تشویش می کرد، اس پہ آپ نے جملہ بنانا ہے کہ مثلا پدرم دیروز به خاطر درس خواندن مرا تشویق می کرد. ہر روز پدرم کی دیروز کی جگہ ہر روز لگائیں. اخلاق خوبم وہ آپ نے اوپر لگانا ہے. مخالف واجهات زیرا بگویید شروع کردن یعنی تمام کردن. اور باقی غائب، دیر، احترام گذاشتن، مرتب، مشکل، بادا، فقیر، غمگین، مهم، به دنیا آمدن، داشتن و خدمت، ان کو آپ نے خود ہی مخالف واجهہ آپ نے بتانا ہے. لطفاً پاسخ دهید. آپ نے جواب دینا ہے. استاد جدید برای معرفی خود چه چیزهایی گفت؟ سبب نگرانی زهرا چه بود؟ امام خمینی هنگامی که از جلد برمیگشت چه کاری میکرد؟ خداوند حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را در چه سنی برای پیامبر انتخاب کرد؟ فاطمه در شلوغ بازار دنبال چه چیزهایی بود؟ یہ جو پیچھے بھی الفاظ آپ نے پڑھ چکے ہیں متن، ان سے یہ جملے ہیں، آپ نے جواب دینا ہے. لطفاً تبدیل کنید. استاد ہر روز ساعت 8 به کلاس می آید. تو دیروز پہ آپ نے اس کو چینج کرنا ہے. استاد دیروز ساعت 8 به کلاس می آید کی بجائے آئے گا به کلاس آمد. ٹھیک ہے نا. استاد ہر روز، امروز کی جگہ آپ ہر روز لے آئیں. استاد ہر روز درس را با نام خدا شروع می کند، کارد کے جمع کند. تو یہ باقی آپ نے خود ہی یہ جو آپ کو بتائے گئے ہیں کہ گزشتہ منفی سادہ بنانا ہے، فقط ماضی سمراری بنانا ہے، تو یہ الفاظ لگانے آپ نے خود ہی ان جملوں کے اندر لگا دینا تاکہ یہ جملے چینج ہوتے جائیں. خوب سار انجام این درس را هم تمام کردیم. برای ما دعا بکنید. انشاءاللہ در درس آینده انشاءاللہ با هم ملاقات میکنیم. اپنے میزبان کاری محمد آصف اصفهانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما باشد.